آغا صاحب، مسئلہ جو ہے وہ قدس کا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے اپنے ملک کے اعتبار سے بھی ایک زاویے کو دیکھنا ہے قدس کے حوالے سے. تو آیا یہ جو قدس کا مسئلہ جو شروع ہوا ہے پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد، اس میں پاکستان کا کس طریقے سے آپ تحلیل کریں گے، کس قسم کا کردار رہا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، جس سے کہ مولانا صاحب نے استضعاف کی تعریف کی اور مستضعف کے بارے میں بتایا، تو یہی کہنا چاہیے کہ ملت پاکستان بھی کسی بھی طرح سے اس استضعاف کے تعریف سے خارج نہیں ہے. ملت پاکستان بھی اور ملت مجاہد پاکستان، خصوصاً ملت تشیع، اگر آپ کہنا چاہیں ملت ہے مستضعف دنیا میں، تو ملت تشیع پاکستان ایک ایسی ملت ہے کہ جو ہمیشہ استضعاف میں رہی ہے. اور اس حالت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس استضعاف کے حالت میں بھی ملت تشیع کا جو کارنامہ ہے، جو ان کا سابقہ ہے، جو ان کا ماضی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ بلند و بالا اور روشن ماضی ہے. اسی طرح مسئلہ قدس میں بھی ملت تشیع الحمدللہ آج اسلامی ملتوں کے درمیان جو ہے اس کا سر و گردن اونچا ہے، اونچے مقام پر کھڑی ہے. ملت تشیع پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان کہنا چاہیے، کیونکہ صرف ملت تشیع نہیں بلکہ ملت اسلامیہ پاکستان، سارے فرقے اس میں شامل ہیں، سارے مذاہب اس میں شامل ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے بعد جو مرکز ہے اس القدس کی تحریک کا، اس کے بعد ہمارے پاس جو القدس کی تحریک کے مراکز ہیں وہ کون ہیں؟ اسلامی جمہوریہ ایران اور ملت لبنان، اور اس کے بعد جو جس ملت کا نام آتا ہے وہ پاکستان کی ملت ہے. سب سے زیادہ ریلیاں، سب سے زیادہ لوگ، سب سے زیادہ جوش و خروش، سوشل میڈیا اب جو ہے جتنا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہر سال ہمارے نوجوان جو ہیں جہاد کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہوتا ہے قدس کا ہیش ٹیگ ہر سال. تو یہ آسان بات نہیں ہے. یہ ملت اسلامیہ پاکستان نے کچھ مراحل طے کیے ہیں، اس حوالے سے کچھ قربانیاں دی ہیں. ملت پاکستان، اسلامی پاکستان نے جیسے ہی رہبر امت اسلامی امام خمینی نے فرمان جاری کیا القدس کے اجتماعات کا اور ریلیوں کا اور ان کے وجوب کا جب اعلان کیا، تو اسی کے بعد جو القدس آیا، تو ملت پاکستان کے نوجوانوں نے، غیور نوجوانوں نے، ISO کہ غیور اور مجاہد نوجوانوں نے کراچی میں ریلی نکالی، اور اس وقت بہت ہی معدود افراد جو تھے وہ اس ریلی میں تھے. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس ریلی میں بھی ان کو مشکلات ہوئیں، پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ ماحول وہاں پہ خراب ہو، لیکن نوجوانوں نے ہمت نہیں ہاری اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں پچھلے سال پاکستان میں جو آفیشل ڈیٹا ہے ہمارے پاس ورلڈ میڈیا کا، 24 شہروں میں بڑی ریلیاں نکلی ہیں باقاعدہ. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ملت پاکستان اس حوالے سے اپنا سر بلند کر سکتی ہے امت اسلامیہ کے سامنے. کتنے ایسے ملک ہیں کہ جہاں 24 شہروں میں اتنی عظیم و شان ریلیاں نکالی جاتی ہوں فلسطین کے لیے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملت پاکستان اس حوالے سے اتنی مشکلات کے باوجود، اتنی محرومیوں کے باوجود، اتنی اقتصادی، اجتماعی اور ثقافتی مشکلات کے باوجود ملت پاکستان کسی بھی محاذ میں کہ جو ملت اسلامیہ سے متعلق ہو، ملت اسلامیہ پاکستان پیچھے نہیں ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے بالکل ایسے ہی. اگر جس طرح آپ اشارہ کر رہے تھے کہ مختلف مذاہب کے افراد بھی جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، واقعاً دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسرے افراد بھی حصہ لیتے ہیں. اور یعنی سید، اگر ہم لوگ انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں شیخ نا، دیکھیں ہم لوگ جب خداوند عالم سورہ حج میں کہتا ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خداوند عالم ان تمام مستضعفین کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے. دوسری طرف ہم لوگوں کو ایک اور سنت ملتی ہے اسی دنیا میں کہ خداوند عالم یعنی روایت ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جتنا بھی نظام چلاتا ہے وہ سب علت و معلول کے قانون کے تحت چلاتا ہے. یعنی جتنے بھی یہاں پر حوادث رونما ہوتے ہیں، جتنے بھی یہاں پر کوئی بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت اور سبب موجود ہے. اگر ہم لوگ اپنے دین کے حوالے سے کہیں، اپنے دین کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو بتایا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ تم لوگوں کو ظالموں کا دشمن بن کے رہنا ہے اور تم لوگوں کو مظلوم کا حمایتی بن کے رہنا ہے، ان کی حمایت کے ساتھ رہنا ہے. جو بھی اس دنیا میں مظلوم ہے
خداوند عالم نے اس کی نصرت کرنی ہے. اب وہ نصرت بھی پروردگار نے انہی علت اور اسباب ہی کے ساتھ انجام دینی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس قدر شکر ہے پروردگار کا کہ خداوند عالم جب انتخاب کرتا ہے اس دنیا میں سے کچھ ایسے افراد کا کہ جو مظلومین کا ساتھ دیں, کچھ ایسے افراد کا انتخاب کرتا ہے کہ جو ان مستضعفین کا ساتھ دیں. وہ خود بھی مستضعف ہیں کہ ان کے درمیان بھی اس شیطان نے, اس عدو نے, بلکہ اعداء اللہ نے, اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے روڑے اٹکائے تاکہ وہ سعادت تک نہ پہنچ سکے. اس کے باوجود کس قدر خوش قسمت یہ کہ انسان اسی کائنات میں سے کچھ ایسے افراد کا انتخاب کر لیتا ہے کہ جو مظلومین کی حمایت کے لیے آواز کو بلند کرتے ہیں. جب آواز کو بلند کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے خداوند عالم جس نظام کا انتخاب کرتا ہے, ایک سسٹم کا انتخاب کرتا ہے, ایک جمہوری اسلامی کی شکل میں انتخاب کرتا ہے, ایک نیابت عامہ معصوم کی شکل میں انتخاب کرتا ہے, اس کے بعد اس دنیا میں جتنے وہ افراد کے جو باہر نکلتے ہیں, اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اتباع اہل بیت نہیں ہیں, صرف شیعہ نہیں ہیں کہ جو اس ریلی کے اندر شریک ہوتے ہیں, بلکہ یہ ریلی خود امریکہ کے شہروں کے اندر بھی بپا کی جاتی ہے. یعنی پاکستان کے شہروں میں اس کا بپا کرنا شیعہ نے حیدر کرار کی طرف سے, اور وہاں پر تمام مکاتب اسلامیہ کے اس کے اندر جمع ہو جانا, یہ بھی انسان کو خداوند عالم کی نصرت اور خداوند عالم کی سنت کی طرف بتلاتی ہے کہ کس طرح سے خداوند عالم نے ان تمام علتوں کو جمع کیا تاکہ ان مظلوموں کی حمایت ہو سکے. یعنی خدا اپنے کام جو ہے انہی اسباب کے تحت جو ہے وہ لیتا ہے, اور پھر ایسے افراد جو معاشرے میں موجود ہوتے ہیں ان کو آگے لے کر آتا ہے اور ان کے ذریعے آپ یہ یہاں پر ایک راز دیکھیں خداوند متعال کی سنت کا کہ ہمیشہ جو آقا نے فرمایا کہ مستضعفین کی نصر جو ہے خداوند متعال کے لیے ہمیشہ موجود ہے, ہمہ وقت موجود ہے, ایسے نہیں کبھی ہے کبھی نہیں ہے. خدا نے کہا نرید ہو کہ ہم ارادہ کر چکے ہیں, ارادے تکوینیہ ہیں. اچھا اب اس میں مشکلات آتی ہیں, تشریعی مشکلات آ جاتی ہیں, لیکن تکوینی طور سے خدا ارادہ کر چکا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں گے اس القدس کی تحریک کے پرچمدار کون ہیں؟ اس القدس کی تحریک کے پرچمدار وہی مستضعف ہیں پوری دنیا میں. ملت تشیع امام حسین سے لے کے کربلا سے لے کے امام خمینی تک, یہ ملت تشیع کو خاصہ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کو جب بھی کوئی مشکل آئی ہے, جب بھی کوئی حساس مسئلہ آیا ہے تو یہی تشیع ہے, یہ اسلام ناب محمدی ہے کہ جس نے آگے بڑھ کر قدم اٹھایا ہے اور امت مسلمہ کو زندہ کیا ہے, امت مسلمہ کو نجات دی ہے. یہ القدس کا مسئلہ بھی انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے. القدس ختم ہو گیا تھا, فلسطین کا مسئلہ ختم ہو گیا تھا, اس تک کوشش کی جا رہی تھی کہ جو ہے وہ اس کو دبایا جائے آ کر, لیکن کل ہم نے یہ بات کی تھی ایک اس میں کہ انقلاب اسلامی کے بعد, یعنی جب انقلاب آ گیا اور امام خمینی نے جب اعلان کر دیا کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ یوم القدس کے عنوان سے منایا جائے, تو مقاومتی تحریکوں میں کیا تبدیلی واقع ہوئی, یعنی خود فلسطین کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی. تو اس میں یہی نقطہ سامنے آیا تھا کہ پہلے جس جوش و خروش سے وہ تحریک چلا رہے تھے اس سے کہیں زیادہ ولولہ ان کے اندر ایجاد ہو چکا ہے, پشت پناہی مل گئی تھی ایک اتنی بڑی ملت کی. اور پھر یہ فخر ہے ہمارے مذہب تشیع کا کہ سب سے پہلے جس نے حمایت کی ہے فلسطین کی وہ امت تشیع. اور آپ دیکھیں پاکستان میں بھی جو پرچمدار ہے اس القدس کی تحریک کا وہ ملت تشیع ہے. حالانکہ ملت تشیع اگر چاہتی تو اس مسئلے میں آگے نہ آتی, وہ اپنے اس کی اتنی مشکلات تھیں, محرومیتیں تھیں, اتنے جو ہے فرقہ واریت کے پاکستان کے اندر مسائل تھے, لیکن ملت تشیع کیونکہ اسلام ناب محمدی سے جڑی ہوئی ہے, اس کے ایسے رہبر خدا نے اس کو عطا کیے کہ جو ہر موقع پہ ہدایت کرتے ہیں. تو ملت تشیع اس مسئلے میں بھی پاکستان کے اندر جو ہے پرچم. جی ماشاءاللہ, بالکل. یہ جس طرح آپ تاریخ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ سب سے پہلے چند جوانوں نے امام خمینی کی آواز پہ لبیک کہہ کر اور اس تحریک کا آغاز کیا, اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال 24 شہروں کے اندر ریلی کا جو ہے وہ اس میں نقطے کا اضافہ میں کر چلوں کہ جو 24 شہروں میں جو ہے وہ ریلیاں ہوئی ہیں, اور کراچی کی جو ریلی ہوتی ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جمع غفیر اس میں موجود ہوتا ہے. اور کراچی کی جو ریلی ہے وہ لبنان اور ایران کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑی ریلی ہے. یعنی یہ کوئی چھوٹے فخر کی بات نہیں ہے ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے. جی ہمارا ترہ امتیاز ہے, یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم لوگ مستضعفین کے لیے آئیں. اچھا وہ مستضعفین قدس کے ہوں, جس طرح سے پہلے بھی کہا, چاہے وہ کشمیر کے ہوں, بالکل, چاہے وہ فلسطین کے ہوں, چاہے وہ بحرین کے ہوں, چاہے برما کے ہوں, چاہے وہ نائجیریا کے, یعنی دنیا میں کسی ایک جگہ کے بھی مستضعفین ہوں, ہمارا وظیفہ ہے, شرعی وظیفہ ہے,
ہمارے معصوم نے ہمیں کہا ہے، ہمارا خدا ہمیں کہتا ہے، اور دوبارہ ہم لوگ خود سے اس چیز پر افتخار کرتے ہیں کہ خداوند عالم انتخاب ہمارا کرتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی عموماً یہ سوال کیا بھی جاتا، تو ابھی ایک بات ہو رہی تھی اس کے اوپر ہم لوگ کیوں اس طرح سے جب خداوند عالم کہتا ہے کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، سورہ حج کی یہ آیت ہے کہ خداوند عالم ان کی نصرت کے اوپر قادر ہے، تو کیوں ایسا ہے کہ پھر بھی فرعون کو ہر زمانے کے اندر اتنی مہلت دے دی گئی؟ یعنی اگر فلسطین کا مسئلہ کہا جائے کہ ایک عرصہ دراز سے یہ مسئلہ ہے، یعنی 1948 میں اگر اسرائیل وہاں پر آ کے اپنی بنیاد رکھ لیتا ہے اور بعد میں اپنے بارڈرز بڑھاتا اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ تقریباً پورے فلسطین کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، ابھی وہ سب کے سب محتاج ہو جائیں، یعنی اگر سمندری کی طرف سے بھی کوئی غزہ جانا چاہتا ہے یا فلسطین میں کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، اور اس قدر ان کو اس طرح سے مہلت دی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یمن کے مظلومین ہیں، آل سعود کتنی دیر سے ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور وہ آگے سے مسلسل مقاومت کرتے ہیں، اور اپنے اس مستضعف ہونے کے باوجود ابھی تک ان تمام وہ جو ہے فرعون ان کے اوپر قابض نہیں ہو سکے۔ تو یہ ساری مہلت اب بنی اسرائیل، یعنی اگر ہم لوگ قرآن کے واقعات کی طرف تھوڑا سا دیکھیں تو بنی اسرائیل کے اوپر کتنی دیر تک فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا قانون چلاتا رہا، بھی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ اگر آگے سے کچھ کہتے بھی تھے تو کہتا ہے خداوند عالم خود قرآن میں جہاں پہ بنی اسرائیل کا سارا واقعہ ذکر کرتا ہے، وہیں پر فرعون ان سے کہہ رہا ہے کہ آیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ ساری نہریں ہماری طرف سے جا رہی ہیں، ساری نہریں ہماری طرف سے بہہ رہی ہیں، یہ میرا گھر ہے کہ جہاں سے یہ نہر آ رہی ہے، نیل بہہ رہا ہے، اور تم لوگ یہ ساری گندم وغیرہ اگا کے کھا پا رہے ہو، اگر میں اس کو اوپر سے بند کر دوں، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اس کو بند نہیں کر سکتا، میں اس کے اوپر قادر نہیں ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم ان کو مہلت دیتا ہے؟ یعنی خداوند عالم کی اس میں ایک سنت کو بڑی خوبصورتی سے پروردگار قرآن میں ذکر کرتا ہے، سورہ آل عمران کی 178 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ گمان نہ کریں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے حق کو ڈھانپ لیا، چونکہ جب ہم لوگ کفر کے معنی کرتے ہیں تو کفر کے معنی یعنی ڈھانپنے کے معنی ہے، چھپا دینا، یعنی حق کو چھپا دینا، اور یہی کفر وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مستضعف ہیں، یہی مانے ہیں انسان کی اس سعادت تک پہنچنے کے لیے، انسان کے اس مقصد حیات تک پہنچنے کے لیے۔ خداوند عالم اس آیت میں کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، گمان مت کریں وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، گمان مت کریں وہ کہ جنہوں نے حق کو چھپا دیا، گمان مت کریں وہ کہ جنہوں نے انسان کو اس سعادت تک اور مقصد حیات تک پہنچنے نہیں دیا یا نہیں دے رہے، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ یہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے۔ خداوند عالم نے اگر ان کو مہلت دی ہے، اس وقت کی یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ہے، آل سعود، یہ سارے لائن بیٹھے ہیں، یہ ان کو جو خداوند عالم نے مہلت دی ہے، چونکہ پروردگار نے ان کو خلق کیا اور خدا ہی ان کو مہلت جو دے رہا ہے یہ ان کے لیے خیر ہے، پس یہ گمان مت کریں۔ انما نملی لہم، خداوند عالم اس قرآن کی آیت میں کہتا ہے کہ میں نے ان کو مہلت دی ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں میں اس قدر اضافہ کر لیں کہ ان کے لیے خدا جب آخر میں سنت کا اجرا کرنے کے بعد نتیجہ دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے، یہ بھی نہیں کہتا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، خداوند عالم کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِين، ان کے لیے اہانت والا عذاب ہے۔ اب معاشرے کے اندر ابھی دیکھنا شروع کریں، اگر پیچھے تھوڑی سی تاریخ کے اندر مصر میں حسنی مبارک قابض تھا، لیبیا کے اندر قذافی قابض تھا، یہ سارے کے سارے وہ افراد کے جو اس وقت کے استکبار کی حمایت کے ساتھ مستکبرین تھے اور اپنی عوام کو یعنی مستضعف بنایا ہوا تھا، ان کی اس سعادت تک پہنچنے میں بہت بڑے معنی تھے، کس طرح سے خداوند عالم نے ان کو اہانت والے عذاب میں مبتلا کیا۔ بس اگر مومن یہ سوچتا ہے کہ میری اس کچھ کی ریلی سے کیا فائدہ ہے، میں اگر باہر نکلتا ہوں اور یہ ریلی نکالتا ہوں، 30 سال سے نکال رہا ہوں، خداوند عالم ان کو مہلت پہ مہلت دے چلے جا رہا ہے اور کوئی اس کا فائدہ نہیں، اس کا فائدہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ہم دیکھتے آئے ہیں کہ خداوند عالم کی سنت جاری ہوتی آئی ہے اور ان کے لیے اہانت والا عذاب ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اہانت کیا ہوگی کہ کچھ گماشتے، کوئی 40-50 گماشتے مل کر آل سعود کے ساتھ حملہ کرتے ہیں یمن کے اوپر، اور یمن کے وہ تمام مستضعفین ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور مقابلہ کرنے کے نتیجے میں نصرت پھر خداوند عالم نے انہیں مستضعفین کے لیے رکھی ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا اگر وہ مقابلہ قبضہ نہیں کر سکے چھوٹی سی زمین کے اوپر، بھی اپنی دفاع کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے انہی ظالموں کو آپس میں کس طرح سے لڑا دیا کہ ہمارے پاس امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہے اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، کہ خداوند عالم آپ ظالمین کو ظالموں کے ساتھ لڑا دیں۔ ادھر جتنے بھی ممالک وہاں پر یمن میں داخل ہوئے
ہوئے وہیں پر آپس میں لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. اور اسی طرح سے قدس کے معاملے میں بھی اگر وہ ڈیل آف سینچری کی بات کریں، مختلف اور اس طرح کی ڈیلز وغیرہ کی بات کرنا شروع کریں کہ خداوند عالم نے ان کو آپس ہی کے اندر مشغول کر دیا کہ وہ کسی ایک مقام تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. خداوند عالم کی سنت جاری ہوتی. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جیسے مولانا نے جو فلسفہ بیان کیا کہ خدا کیوں مہلت دیتا ہے جو ہے وہ جبارین کو، تو اس میں اس کا دوسرا فلسفہ یہ بھی کہ خود مستضعفین کے لیے خدا امتحان قرار دیتا ہے، ان کے لیے چیلنجز خدا متعال مہلت دیتا ہے جبارین کو، تاکہ ان کے سامنے چیلنج آئے. کہ علامہ اقبال نے کہا کہ باد مخالف سے نہ گھبرا، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو مستضعفین کے کمال کا بھی جو ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں یہی جبارین. اگر یہ سامنے ان کے جبارین نہ ہو، ان کے سامنے چیلنجز نہ ہو، تو مستضعفین کا تو ترقی کا جو راستہ ہے وہ پھر جو ہے ان کے لیے ناپید ہو جائے گا. ترقی کے لیے انہیں چیلنجز چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. جی ہاں، وہی تکامل کی جو آپ بات کر رہے تھے، اس کے اندر سب سے بڑا قانون ہی تکامل میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں نا، یعنی جب سے بشریت شروع ہے، جب سے مثال کے طور پہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور ابا واستکبرا کی صدا قرآن دیتا ہے کہ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا، یعنی وہاں پر بھی خداوند عالم جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ استکبار کا ہے. ابا واستکبرا، کہ اس نے تکبر کیا، اور تکبر کرنے کا وہ کہتا ہے اس آدم کو آپ نے طین سے خلق کیا، وہ خلقتنی من نار، اور مجھے آپ نے آگ سے خلق کیا. یہی جو استکبار کا کانسیپٹ ہے، وہ جتنے بھی بنی آدم ہیں ان کے لیے اس سعادت تک پہنچنے کے لیے تحرک بنتا ہے، وہی تحرک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان اس سے ہمت نہ ہارے، انسان اس کے اوپر چلتا رہے. امیر المومنین علیہ السلام کے یوم پہ آپ نے دیکھا، امیر المومنین علیہ السلام کی یہ بھی جب شہادت گزری ہے، پوری دنیا کے اندر ایک عجیب ہو کا عالم تھا کہ نہیں معلوم کیا ہوگا، کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلا جائے گا. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نے کس خوبصورت انداز سے وقت کے تقاضے کے مطابق اور ان تمام امور کو دیکھتے ہوئے مجلس عزا بپا کی ہے، عزاداری کی ہے، سینہ زنی کی ہے، ان تمام لوگوں کو بتلا دیا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کی آواز سنتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں سوائے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. وہی قرآن صامت اور قرآن ناطق ہے. قرآن ناطق ہی جب انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم اگر چلتے رہو گے، تم بڑھتے رہو گے اس تکامل کی جانب، ان تمام ہرڈل سے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، ان کے لیے خداوند عالم نے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ احانت والا عذاب رکھا ہے، اور تمہارے لیے اجر رکھا ہے، تمہارے لیے ثواب رکھا ہے، تمہارے لیے وہ سعادت رکھا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان چلتا رہے، شرط یہ ہے کہ انسان متحرک رہے، شرط یہ ہے کہ انسان مایوس نہ ہو. جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے دور میں امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے ہیں، تو میں مقتل کی کتابوں میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ ایسے افراد تھے کہ جو امام علیہ السلام کے پاس آئے روز عاشور. آگے کہتے ہیں کہ مولا ہماری زندگیاں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی. امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا اگر ہمیں قتل بھی کر دیا جائے تب بھی آپ کو مار دیں گے، تب بھی آپ کو قتل کریں گے، بس ہماری زندگی آپ کی جب حفاظت نہیں کر سکتی تو آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پھر اتنی دور چلے جاؤ کہ میری حل من ناصر ینصرون کی صدا تمہارے کانوں میں نہ آئے. اگر تمہارے کانوں میں میری یہ صدا آ گئی تو خداوند عالم تمہیں بغیر کسی حساب و کتاب کے جہنم میں پھینک دے گا کہ تم نے حجت خدا کا ساتھ نہیں دیا، تم نے یہاں پر موجود حق کا ساتھ نہیں دیا. مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ بعض انہی میں سے وہ افراد کے جو امام حسین علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں، کربلا کے باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جنگ ہو رہی ہے، روز عاشور ہے، دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، کس طرح سے انصار آ رہے ہیں، مددگار آ رہے ہیں، بنی ہاشم والے آ رہے ہیں، اولاد بنی ہاشم و امام حسین علیہ السلام کے فرزندان وہاں پر آ کے جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور اپنے بابا اور امام کے اوپر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. مقتل کہتی ہے کہ وہی لوگ کربلا سے باہر کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے خداوند عالم سے کہ خدایا اپنے حسین کی خیر کرنا، خداوند عالم آپ اپنے حسین کی خیر کرنا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا آیا خداوند عالم نے ان کی وہ دعا قبول کی؟ وہاں پر تحرک کی ضرورت تھی، وہاں پر حجت خدا اور ان امام کی جا کر نصرت کرنے کی ضرورت تھی. جب امام علیہ السلام نے ہمیں کہہ دیا کہ تم لوگوں نے جب تک زندہ ہو تم لوگوں نے ظالموں کے دشمن بن کے رہنا ہے، مظلوموں کی حمایت کر کے رہنا ہے، جیسے بھی وہ مظلوم ہوں. میرا شرعی وظیفہ ہے کہ میں اس تحرک کے ساتھ بغیر یأس کے، بغیر مایوسی کے چلتا چلا جاؤں، یہاں تک کہ اپنے جا کے خداوند عالم سے ملاقات کروں.